نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے اختیار دیا کہ اے نبی جو کچھ مانگنا ہو مانگ لو. میں آپ دنیا کے اندر آخرت کے اندر اختیار دیا آپشنل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, یہ دوسری حدیث بیچ میں آ گئی, فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالی کے اس اختیار کو یا اس پیشکش کو میں نے مؤخر کر دیا. کس دن کے لیے؟ کل قیامت کے دن کے لیے, کہ جب میری امت روز قیامت ذہین بھائی سرگردہ ہوگی, مضطرب ہوگی, پریشان حال ہوگی, سراسیمہ ہوگی, تو میں اپنی امت کے لیے اپنے رب سے دعائے خیر کروں گا کہ میری امت کے ساتھ اللہ رحم کا معاملہ فرمائے اور جلد حساب کر کے ان کو جنت کے اندر داخلہ دے. وہ نبی اس دنیا کے اندر تہجد کی نماز میں, سجدے کے عالم میں, رات کی تاریکی میں, سناٹے کی کیفیت میں اکیلے تنہا اپنے رب سے کیا مانگتے تھے؟ اپنی امت کے لیے خیر و برکت کی دعا مانگتے تھے. ایک چیز تو یہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا, چونکہ آپ کا اکثر قیام اور بود و باش یا رات کا اکثر وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں ہوتا تھا. ویسے تو آپ نے باری تقسیم کر رکھی تھی, لیکن اکثر بیویوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی کیفیت کو بھانپ کر اور آپ کے دل کی رغبت کو دیکھ کر کے حضرت عائشہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والہانہ محبت تھی, عقیدت تھی, اس چیز کو مشاہدے میں دیکھ کر کے انہوں نے اپنی باری پر حضرت عائشہ کو ترجیح دے دیا تھا کہ میری باری بھی تم استعمال کرو. نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عادل منصف پیغمبر تھے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عائشہ نے کہا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب اللہ نے سب کچھ معاف فرما دیا ہے تو آپ اپنے آپ کو اتنا ہلکا کیوں کرتے ہیں, کیوں پریشان ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تعلیم ہمارے لیے آپ کے لیے فرمایا, جس رب نے اتنا کرم کیا کہ میرے ما تقدم ما تاخر سارے گناہوں کو معاف فرمایا, تو کیا میں اپنے اس رب کے لیے شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ افلا اکون عبدا شکورا. ماشاءاللہ وحی نازل ہو رہی ہے, الہام ہو رہا, ماشاءاللہ جبرائیل آ رہے ہیں عثمان کے اوپر, نیند آ رہی ہے جی ماشاءاللہ. فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا, کہ اے عائشہ اس رب کا جب اتنا بڑا فضل و کرم, میرا رب اتنا رؤوف و رحیم میرے اوپر, اتنا کرم گستر, اتنا کرم فرما, تو کیا اس رب کا ایک چھوٹا سا حق کہ میں اس کی شکر گزاری نہ کروں؟ یہ پہلی حدیث. اور دوسری حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آ جاتا تو فرماتی ہیں کیا کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, شد معذرہ, اللہ اکبر, میرا نبی, آپ کا نبی کمر بستہ یعنی اپنی ازار باندھ لیتے, یعنی مضبوطی سے باندھ لیتے. اس میں دو چیزیں ہیں, کنایا ہے. ایک طرف تو یہ کنایا ہے کہ آپ اپنی بیویوں سے بالکل گوشہ نشین ہو جاتے, گوشہ نشین ہو جاتے, یعنی اپنا ازار کس کے باندھ لیتے. ایک اشارہ ہے یہ مہذب زبان استعمال کی گئی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جو بولتے ہیں کمر بستہ ہو جانا, آمادہ ہو جانا, مستعد ہو جانا, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جہان کی ساری الجھنوں سے, ساری مصروفیات سے یکسو ہو کر آپ گوشہ نشین ہو جاتے اور اللہ کی عبادت کے لیے مکمل طور سے اپنی پوری توجہ مبذول فرماتے اور کمر بستہ ہو جاتے تھے, بھی کمر کس لیتے تھے. اور صرف اتنا ہی نہیں ہے اس حدیث میں, ہاں, شد معذرہ, آپ کمر بستہ ہو جاتے, ہاں عثمان, وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ, اور آپ صرف تنہا خود نہیں, اپنے اہل و عیال کو بھی, ازواج مطہرات کو بھی, صاحبزادیوں کو بھی, اور آپ اپنے گھر کے خدام اور نوکروں کو بھی آپ اس کے لیے ان کو جگاتے تھے رات کو. اور پھر فرماتی ہیں وَأَحْيَا لَيْلَهُ, اور پوری کی پوری رات شب بیداری فرماتے. یہ حال ہوتا تھا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر. یہ تمہیدی بات تھی. میں نے آپ کے سامنے جو بیان مجھے کرنا ہے وہ بات ابھی نہیں رکھی ہے. رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہمارے سروں پر آ رہا ہے، سایہ فگن ہونے والا ہے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تو ہمارے اور آپ کے اوپر گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً مختلف خیر و برکات کے اوقات، مہینے، ایام، ہفتے اللہ تعالیٰ ان داد و دہش سے ہمیں نوازتے رہتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وقتوں کی قسم کھائی ہے، اور ایک سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، حد فرما دی قسم کھا کر. سورۃ الشمس والشمس وضحاها، 11 قسمیں کھائیں اللہ نے، 11 قسمیں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا، یہ سب اوقات ہیں. سورج کا تعلق وقت سے ہے. والشمس وضحاها، اور چاشت کے وقت کی قسم. والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، آخر تک. اس کے بعد کیا ہے؟ والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها. یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، قد افلح من زکاها. ان اوقات اور اللہ نے اپنی نشانیوں کی قسم کھا کر کے ایک پیغام دیا ہے اپنے بندوں کو، اپنے نبی کی امت کے لوگوں کو. قد افلح من زکاها، وہ سخت کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، ان اوقات کی، ان ایام کی قدر و قیمت کو سمجھ گیا اور اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، اور ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا، خائب و خاسر ہو گیا، ہرما نصیبی کا شکار ہو گیا. کون؟ من دساها، جس نے اپنے نفس کو دسیس کر لیا. دسیس کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں دسیسہ کار. دسیس کیا ہے؟ کہ اپنے نفس کو گندا کر لیا اللہ کی معصیت سے، دین سے سرتابی کر کے، بغاوت کر کے. وقد خاب من دساها. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے باقی آیات میں دوسرے پیغامات اور دوسری تعلیمات دی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اوقات کی قسم کھائی. اور ایک حدیث آپ کے سامنے اور بتلا دوں، اشارہ کر دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی مت دو. انما انا الدہر، کیونکہ زمانہ میں خود ہوں. زمانہ میں، ایک بار وہی 11:30 ہوں گے، مجھے اشارہ کر دیجیے. انما انا الدہر، کیونکہ میں خود زمانہ ہوں. یہ تو اس حدیث کا ترجمہ ہے، لیکن حقیقت میں اللہ زمانہ نہیں ہے. علماء حدیث نے، شارحین حدیث نے بیان فرمایا کہ وہاں حدیث کا مطلب ہے انما انا صاحب الدہر، کیونکہ زمانے کو الٹنے پلٹنے والا، زمانے کے اندر رد و بدل کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات. تو اس لیے اگر کوئی زمانے کو گالی دیتا، کیا برا وقت آیا ہے، ارے کل کا دن تو بڑا منحوس دن تھا، مثال کے طور پر. اللہ اس قسم کے الفاظ سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اکثر یہ چیزیں عورتوں کے اندر پائی جاتی ہیں. اسی لیے ایک حدیث کل میری نظر سے گزری، مجھے یاد آئی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے معراج کرایا گیا اور معراج میں جنت کی سیر کرائی گئی، تو میں نے جنت کے اندر اہل جنت میں اکثر ان لوگوں کو پایا. کن لوگوں کو؟ زیادہ غریب لوگ. زیادہ غریب لوگ. ماشاء اللہ، تھوڑا بلند آواز میں بولا کیجیے. بیمار میں ہوں کہ آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. فرمایا کہ میں نے اکثر فقراء اور مساکین کو پایا، ناداروں کو پایا، غریبوں کو پایا. اللہ اکبر. پہلے بہشت میں یہ تونگر نہ جائیں گے،
دولت پہ ناز ہے تو حدیث نبی سنو، پہلے بہشت میں یہ تونگر نہ جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے بعد جہنم کی میں نے سیر کی، جہنم کا مشاہدہ کیا، تو میں نے اس میں اکثر اہل جہنم کے اندر کن لوگوں کو پایا؟ عورتوں کو پایا۔ کیوں؟ یہ عورتیں اول تو اپنے شوہروں کی ناشکری بہت کرتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ زندگی بھر ان کے ساتھ، صحیح حدیث ہے، بلوغ المرام میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف مصادر سے اس کو حدیث کو کوٹ کیا ہے کہ زندگی بھر ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا رویہ، اچھا برتاؤ، ان کی خدمت میں، ان کی ضیافت طبع میں آپ اپنا وقت، اپنا مال، اپنا جسم کھلا دو، خرچ کرو، لیکن ایک بار اگر تھوڑی سی بھی کوئی بات ناگوار لگی، ناپسندیدہ وقت آیا، تو پل بھر میں یہ آپ کی ناشکری کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں نے تو زندگی بھر تجھے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ تو نے کوئی اچھا کام کیا۔ میرے والد صاحب رحمہ اللہ ہنسانے کے لیے ایک واقعہ بیان کرتے تھے۔ کوئی شوہر تھا، اپنی بیوی کی خاطرداری میں، تواضع میں اور اس کی خدمت میں، ضیافت میں، اس کے حقوق کی ادائیگی میں ہمہ تن مشغول رہا کرتا تھا، لیکن اس کی بیوی ہمیشہ کوئی نہ کوئی تحقیر، تنقیص کے پہلو اس کی شخصیت کے اندر نکال دیا کرتی تھی، کوئی نہ کوئی عیب نکال دیا کرتی تھی، تو اور دوسروں کے شوہروں کی بہت زیادہ تعریف کیا کرتی تھی۔ ایک دن وہ، اب یہ مفروضہ ہے، سپوز مفروضہ ہے کہ وہ اڑ رہا تھا آسمان کے اندر، خلاؤں میں، فضاؤں میں اڑ رہا تھا۔ رات کو، شام کے وقت گھر آیا تو اس کی بیوی نے اس منظر کو دیکھا تھا، تو اس نے کہا کہ آج میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اڑ رہا تھا آسمانوں کے اندر۔ تو کہا کہ بھلے ماس، وہ شخص جو اڑ رہا تھا وہ میں ہی تو تھا۔ کہا تبھی تو میں سوچ رہی ہوں کہ ٹیڑھا ٹیڑھا کیوں اڑ رہے تھے۔ کہا ٹیڑھا ٹیڑھا کیوں اڑ رہے، تبھی میں فکر مند ہوں، تشویش میں لگی ہوئی ہے کہ یہ ٹیڑھا کیوں اڑ رہا۔ تو کہنے کا مطلب ہے یہ خواتین کے اندر وقتوں کی، ٹائم کی یا دنوں کی گالی یہ عام زد ہے، بالکل زبان زد ہے اور عام ہے بالکل۔ عورتیں بہت زیادہ اور بہت تیزی کے ساتھ ٹائم کو گالیاں دیتی ہیں۔ یہ بات یہاں بیچ میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما انا الدہر، کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمانے کو گالی مت دو، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہی زمانہ ہوں، یعنی زمانے کو الٹنے پلٹنے والا میں ہوں، مقلب الدہر، صاحب الدہر۔ تو یہ اوقات جو اللہ نے فضائل کے، برکات کے، فیوز کے، خیر کے اوقات جو اللہ نے دیے ہیں، چاہے وہ مہینوں کی شکل میں ہو، ہفتوں کی شکل میں ہو، عشرات کی شکل میں ہو، عشرہ، آخری عشرہ، رمضان کا، ذی الحجہ کا آخری پہلا عشرہ، اس طرح کے جو بھی اوقات ہیں، نمازوں کے اوقات یا یہ مبارک ساعتیں، یہ مبارک ایام، ان کے حقوق، ان کی قدروں، ان کے حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اور یہ جبھی ممکن ہے جب ان کی فضیلت، ان کی قدر و قیمت کو ہم سمجھ لیں، اور اگر نہیں جانتے، علم نہیں ہے، تو یہی سوچیں گے کہ یہ ساری چیزیں، یہ سارے پل، یہ سارے لمحات، یہ ایام، یہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے عام ایام گزر رہے ہیں، یہ بھی گزر جاتے ہیں، وقت کا کیا ہے، گزرتا ہے، گزر جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ماہ مبارک جو ہمارے سروں پر سایہ فکن ہونے والا ہے، ہمیں اور آپ کو اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ میں بنیادی طور پر کچھ ہنٹ آپ کو دینے کی کوشش کروں گا، اور کوشش یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ ہم اور آپ آج ہی سے ماہ رمضان المبارک کے لیے اپنے آپ کو مستعد، آمادہ اور تیار رکھیں۔ پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کو اگر ہم اور آپ مفید، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے کارگر، نافع اور مفید بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس ماہ مبارک کے فضائل کو جاننا ضروری ہے، اس کے فضائل کو سمجھنا ضروری ہے، اس کے مناقب، اس کی عظمت کو جاننا ضروری ہے، اس کی قدر و قیمت کیا بتائی گئی ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے وہ حدیث بیان کی
جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، انما الصوم لی وانا اجزی بی۔ پہلی بات کہ روزہ بندہ رکھتا ہے اگر حقیقت میں اس کا روزہ روزہ ہے اور حقیقت میں روزے کی عبادت میں اللہ کے لیے مخلص ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اس کے روزے کا اجر و ثواب قیامت کے دن میں اپنے ہاتھ سے اس بندے کو دوں۔ تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ فضائل، اسی میں قرآن کا نزول ہوا، یہ دعاؤں کا مہینہ، یہ لیلۃ القدر کا مہینہ ہے، اور تہجد کا مہینہ ہے، تراویح کا مہینہ ہے، صدقات و خیرات کا مہینہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہمارے سامنے رہیں گی قرآن اور حدیث کی روشنی میں، تو ہم اس مہینے کے حقوق کو ادا کرنے کی پھر کوشش کریں گے اور اس کی اہمیت کو سمجھیں گے۔ دوسری چیز، میں بہت ساری حدیثوں میں نہیں جاؤں گا، لیکن اسی حدیث کا تکملہ کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث کے اندر، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، اور روزہ یہ ڈھال ہے۔ ڈھال کیا ہے؟ آدمی میدان جنگ میں، وہ جو بیٹل آف وار ہوتا ہے، میدان جنگ میں آدمی جاتا ہے تو ایک ڈھال استعمال کرتا ہے کہ دشمن کے آلات حرب و ضرب سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ یہ روزہ ڈھال ہے بندے مومن کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، شیطان کی پگڈنڈیوں سے، شیطان کے واہموں سے، شیطان کے وسوسوں سے اپنی حفاظت کے لیے بندہ روزہ رکھے اور اس روزے کے تقاضوں کو حقیقت میں پورا کرے، تو اس کے ایمان کے اندر بجائے اس کے کہ کوئی کمی آئے، اس کے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہوگی، بالیدگی نصیب ہوگی اس بندے کو، ایمان کے اندر اضافہ ہوگا۔ تو یہ روزہ ڈھال ہے۔ اور اسی کے تعلق سے ایک اور حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ خاص طور سے شباب کے لیے، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، تم میں سے جو طاقت رکھے وہ شادی کر لے۔ یہاں طاقت سے دونوں طاقتیں مراد ہیں، مالی طاقت بھی اور جسمانی طاقت بھی، نہیں کہ جسم کے اندر سے کھوکھلا ہو، جسم کے اعتبار سے اور مالی طاقت۔ کتنے بڈھے ہیں 70-80 سال کے ان کو پا گئے ہیں، پہنچ چکے ہیں، لیکن وہ 17 سال 18 سال کی کنواری بچیاں تلاش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ تنو مند ہیں، صحت مند ہیں، قوی ہیں، توانا ہیں، لیکن پیسہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من استطاع منکم الباء، جو طاقت رکھے، یعنی جنسی طاقت بھی، جس کو جسمانی طاقت کہہ لیجیے، اور مالی طاقت بھی کہ اس کے حقوق ادا کر سکے، فَلْيَتَزَوَّجْ، تو پھر شادی کر لینی چاہیے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کیونکہ یہ شادی جو ہے نگاہوں کو پست کرنے والی چیز ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت میں یہ معاون ثابت ہوتی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو طاقت نہ رکھے، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، کیونکہ یہ روزہ اس کے لیے پھر ڈھال ہو جائے گا، یعنی نفسانی خواہشات اس کے قریب نہیں آئے گی جب روزے سے رہے گا۔ لیکن کب یہ روزہ ڈھال بنے گا؟ جب یہ روزہ حقیقت میں روزہ ہو۔ تو یہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، کہ روزہ یہ ڈھال ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب کوئی شخص کسی دن روزہ رکھے، فَلَا يَرْفُثْ، تو زبان سے بدتمیزی والی ہذیانی کیفیت اور حفوات نہ بکے، رقیقوں بےہودہ باتیں نہ کرے، اللہ اکبر، وَلَا يَسْخَبْ، اور شور ہنگامہ نہ مچائے، دھما چوکڑی نہ مچائے، بھیگا مستی نہ کرے، لڑائی جھگڑے نہ کرے۔ فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ، اور اگر کوئی اس کو گالی دے تب کیا کرے؟ تو کہنا چاہیے او قاتلہ، یا کوئی اسے لڑائی کرے، فَلْيَقُلْ، تو وہ اس کو جواب میں کیا کہے، دفاع میں، کہ انی امرؤ صائم، میرے بھائی میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، میں نہ قتال کروں گا، نہ جدال کروں گا، نہ لڑائی، نہ تیری گالیوں کا میں کوئی جواب دوں گا۔ والذی نفس محمد بیدی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں، قبضہ قدرت میں نہیں، یہ غلط ترجمہ کرتے ہیں لوگ، اللہ کا قبضہ نہیں ہے، قبضہ قدرت، والذی نفسی بیدی، والذی نفسی بیدی، نفس محمد، جس کے ہاتھ میں، اللہ کا ہاتھ ثابت ہے، قرآن سے بھی حدیث سے بھی ثابت کرو اس کو، اس کے لیے استعارہ یا اسی طریقے سے کوئی دوسرے قالب میں کوئی دوسرا معنی پہنانا نہیں۔ اللہ کے بارے میں قرآن میں ہے
بل یداہ مبسوط، ہاں آپ تو حافظ قرآن ہے، بل یداہ مبسوطتان، بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کی آنکھ ہے، اللہ کا وجہ ہے، اللہ کا قدم ہے، کئی مرتبہ بول چکا یہ بات ہے، تو لیکن کیسے ہے کوئی نہیں جانتا، کما یلیق بجلالہ، جیسا اللہ کا اللہ جل شانہ کا حق ہے اسی اعتبار سے، سمجھ آتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی جان جس کے ہاتھ میں ہے اس کی قسم، لخلوف فم الصائم، روزے دار کے منہ کی مہک یا بدبو اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ کو یہ روزے دار اتنا پسند ہے، اتنا محبوب ہے، اتنا برگزیدہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے منہ کی بو اللہ کو مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ تر ہے، عزیز تر ہے۔ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی وہ ہے اذا افطر کی جب وہ شام کے وقت فطور کے لیے بیٹھتا ہے، پھر تشنگی کے عالم میں ایک گھونٹ پانی منہ میں ڈالتے ہی اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ مولا یہ چیز اللہ تعالیٰ نے، یہ ریہرسل کا مہینہ، ٹریننگ کا مہینہ، مشق، ایکسرسائز اور تمرین، تدریب کا مہینہ، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور دوسری خوشی کا مہینہ، دوسری خوشی کا وقت کب ہے؟ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، کہ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اس وقت اس کو خوشی حاصل ہے۔ اب یہ فضیلت صرف ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں کتنے فضائل بیان کیے، اور وہ دوسری حدیث بھی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ماہ مبارک قریب تر ہوتا ہے یا جب ماہ مبارک داخل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہاں اقبال میں سمجھ گیا، تو جب ماہ مبارک داخل ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالی جنت کے سارے دروازوں کو فتحت، ابواب الجنہ، تو جنت کے سارے دروازے اور جہنم کے سارے دروازے بند، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند ہو جاتے کر دیے جاتے ہیں۔ وہ صفدت الشیاطین، اور ایک روایت میں وہ امرضۃ الجن، اور سارے شیطانوں کو اور جناتوں کو اللہ تعالی کیا کر دیتے ہیں؟ قید و بند میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اور ایک منادی آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ، آگے بڑھ، آگے بڑھ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَبْصِرْ، اور اے شر کے پیچھے چلنے والے، بدی کے طلبگار شخص، تو اپنے آپ کو روک لے، ٹھہر جا، اسٹاپ کر، توقف کی راہ اختیار کر، آگے نہ بڑھ۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث بھی اس ماہ مبارک کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ ایسے ہی اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، بہت ساری آیات ہیں، اور آپ کے سامنے سورۃ القدر کا میں نے حوالہ دیا، اور جو آیت میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ابھی یہ مہینہ شعبان کا مہینہ چل ہی رہا، آخری اشرا، لوگوں نے اس میں شب براءت، حالانکہ شب براءت یہ ہے ہی نہیں، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے ساخت کر لیا، گڑھ لیا، اور میں نے کئی بار، میں ہمیشہ ہر پروگرام میں آپ کو آوازہ لگاتا ہوں، چیختا ہوں، پکار لگاتا ہوں کہ دین صرف وہ ہے جو قرآن میں ہے اور حدیث میں، اور دین یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، آپ کے دور مسعود میں مکمل اکمل ہو چکا ہے۔ اب کوئی کتنی بڑی شخصیت ہو، اب کتنی بڑی پیاری بات بول دے، اور کتنی مبارک بستی یا مبارک شہر کا رہنے والا ہو، اس کی بات کبھی بھی یہ دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد یہ ہے، لیلۃ المبارکہ جس میں قرآن نازل ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ مبارک یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور اللہ سورۃ القدر کے بارے میں فرماتے ہیں، سورۃ القدر میں فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وعلیکم السلام، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ یہ لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، اور جس کی فضیلت، جس کی منقبت، عظمت
اللہ اکبر، جس کا مقام اتنا ہے کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے، 1000 راتوں سے نہیں، 1000 دنوں سے نہیں، 1000 مہینے سے بھی زیادہ اس ایک رات کی فضیلت ہے۔ ایک بات آپ کو بتلا دوں کہ جس قدر یہ مبارک مہینہ یا جو بھی وقت، جو بھی جگہ جس قدر مبارک ہوتی ہے، شرف الدین بھائی، جو جگہ، جو وقت اور جو عمل جس قدر مبارک ہوتا، اسی انداز سے اس مبارک جگہ میں، اس مبارک وقت میں گناہ کرنا بھی اتنا ہی بندے کے لیے خطرناک ہے۔ ایک شخص عفیف میں چوری کرتا ہے، عفیف کے اندر غیبت کرتا ہے، اس کی سزا، اس کی عقوبت کچھ اور ہے، اس کا گناہ کچھ اور ہے۔ وہی شخص اگر مسجد نبوی میں اور مکہ میں کعبہ معظمہ کے طواف کرتے وقت چوری کرے تو اس کی عقوبت، اس کی سزا یا اس کا خمیازہ اس کو اور زیادہ بھیانک اور خطرناک انداز میں بھگتنا ہوگا۔ سمجھ بات ہے، گناہ اتنا عظیم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ماہ مبارک کے اندر بندے کو چاہیے کہ بے راہ روی کی جتنی شکلیں ہیں، جتنی صورتیں، اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں معصیت کے کام سے، اور ویسے بھی بندے کو ہر حال میں ہمیشہ اپنے آپ کو احتیاطی تدابیر اختیار کر کے بچاؤ کی فکر کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ صرف ماہ مبارک کے اندر۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اس ماہ مبارک کے فضائل کو جاننا ضروری۔ دوسری چیز میں بات کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ، کہ اس ماہ مبارک کے آنے سے پہلے میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، اللہ پہلے مجھے کہنے والے کو توفیق دے، پھر آپ سبھی بھائیوں کو توبہ خالص کی فکر کی ماہ مبارک کے آنے سے پہلے، یہ نہیں کہ ماہ مبارک آ جائے گا اس میں توبہ کریں گے، اس کے آنے سے پہلے ہی توبہ کر لیجیے۔ ہم سب انسان ہیں، بشری تقاضے سے لفظیں، کوتاہیاں، گناہ، اللہ اکبر، ہم سب سے ہوتے ہیں۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل بنی آدم خطاء، کہ ابن آدم میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، انبیاء، اولیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ائمہ سلف، بزرگان دین، محدثین، مجتہدین، فقہا، اکابرین امت، جتنے بھی ہیں چھوٹے بڑے، وہ خیر القرون کے ہوں، کہیں کے بھی ہوں، کیسے بھی ہوں، کل بنی آدم، یہ میں اللہ کے رسول کی حدیث کوٹ کر رہا ہوں، کل بنی آدم خطاء، آدم کی ساری اولاد سے خطائیں ہوتی ہیں، لیکن خیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین خطا کار، یعنی خطا کاروں میں بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ان خطا کاروں میں بہتر انسان وہ ہے جو سب سے پہلے توبہ کرے۔ تو توبہ کو کبھی بھی مؤخر نہیں کرنا چاہیے کہ پوسٹ پون کر دیے، معجل کر دیے کہ چلو بعد میں کر لیں گے، ابھی کچھ اور کرنا ہے، ابھی کچھ اور کرنا ہے۔ کچھ لوگوں، واللہ میں ایسے لوگوں کو بھی عفیف کے اندر جانتا ہوں، میں نے ان کو نماز کی جب تلقین کی، کبھی آپ پڑھے لکھے فارغ عالم تھے، عالم بابو بھائی وغیرہ سب جانتے ہیں ایسے لوگوں کو، آپ لوگوں کے بیچ میں رہنے والے لوگ، میں نے ان کو جب نماز کے بارے میں تھوڑی سی واضح و نصیحت کی، تذکیر کی، اور ہم سب لوگ واضح و نصیحت کے مستحق ہیں، ضرورت مند ہیں، یہ نہیں کہ میں آپ کے سامنے کچھ بول رہا ہوں تو میں آپ میں سب سے اچھا ہوں، نہیں، اللہ کی پناہ، اللہ المستعان، اللہ اس کبر سے، اس نخوت سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ہمیں ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے، ہم سب نصیحتوں کے محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں۔ تو جب میں نے ان کو نصیحت کی، ایک دم نماز سے بالکل غافل، اور جب نصیحت کی میں نے نماز کے تعلق سے، تو انہوں نے، اب کچھ دوسرے احباب بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں نمازی کا موضوع چھڑا ہوا تھا، تو میں نے یہ نہیں کہ ان کی فضیحت کے لیے بات کی، میں جانتا ہوں الحمدللہ حکیمانہ اور بصیرت افروز انداز اختیار کیا جاتا ہے، ایک داعی کو اختیار کرنا چاہیے۔ انہوں نے کیا کہا یہاں سعودی میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، سعودی میں سب سے پہلے یہی لوگ جہنم میں جائیں گے، جتنے بھی انڈین، پاکستانی سعودی کے اندر نماز پڑھتے ہیں، سب سے پہلے ان کا جواب تھا یہ، سب سے پہلے یہی لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اور یہاں کے علماء کا جب میں نے حوالہ دیا، شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین، علامہ جبرین اور عبد الرزاق عفیفی وغیرہ کا، اللہ پر اتنی گندی زبان کی میں اس کو اپنی زبان پہ لانا نہیں چاہتا،
اللہ تعالیٰ بہرحال اس بھائی کو معاف کرے اور راہ ہدایت نصیب فرمائے اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر گامزن رکھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ توبہ کے تعلق سے یہ نہیں سوچ، انہوں نے تو بتایا کیا مجھے، کہا کہ ابھی جب تک سعودی میں ہوں نماز کے تعلق سے تو سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ جب حرام خوری ہو رہی ہے جھول جھال کے نام پر تو پھر نماز پڑھنے سے فائدہ کیا ہے، ان کا کہنا یہ تھا۔ لیکن میرے بھائی کیا پتہ کب آپ سوئے ہوں اور سوئے رہ جائیں، اس لیے توبہ کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے کہ رمضان آئے گا تو ہم توبہ کریں گے، استغفار کر لیں گے۔ توبہ جتنی جلدی ہو سکے توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کس شرط میں جانتے ہیں آپ لوگ؟ 4 شروط۔ پہلی بات کہ اگر وقتی طور پر کوئی گناہ کرے تو فوراً اس کو ترک کرے، فوراً چھوڑے، وقتی طور پر وہ اس گناہ کو چھوڑے، اور اگر پہلے کر چکا ہے تو اس گناہ پر، یہ دوسری شرط، اس گناہ پر پشیمان ہو، نادم ہو، شرمندہ ہو، شرمندہ ہو، پشیمانی کا اظہار کرے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ اس گناہ کی طرف پلٹنے کا کبھی خیال اور تصور بھی نہ کرے، یعنی عزیمت پیدا کرے اپنے اندر کہ اب وہ گناہ دوبارہ ہرگز کبھی نہیں ہوگا۔ اور چوتھی شرط کون بھائی بتائیں گے؟ چوتھی شرط، میں یہ سارے موضوعات کوئی نئے نہیں ہیں، یہ ساری باتیں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ میں صرف ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے اور جاگزین ہو جائے آپ کے دل کے اندر۔ چوتھی شرط کون بھائی بتائیں گے؟ چوتھی شرط یہ ہے ذہین بھائی کہ اگر وہ گناہ، اس گناہ کا تعلق کسی صاحب حق سے ہے تو اس بندے کا حق، اس صاحب حق کا حق اس کو واپس کرے۔ یہ نہیں کہ کسی کا 500 ریال مار لیا اور توبے پہ توبے کر رہا ہے، گڑ گڑا رہا، رو رہا، پشیمان بھی ہے اور آئندہ دوبارہ کرنے کا عزم بھی کیا کہ دوبارہ نہیں کروں گا، اور وہ بیچارہ اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا، دینے کی طاقت بھی رکھتا ہے، استطاعت موجود ہے، پھر بھی اس کے حق کو چاہے عمدن علانیہ طور پر لیا ہو یا چوری چکاری کر کے سری طور پر لیا ہو، خفیہ طور پر، پھر بھی اس کو واپس نہیں کرنا، اس کے حق کو واپس کرے، پھر یہ توبہ قبول ہوگی۔ تو توبہ کے تعلق سے فکر مند ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں توبہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اس توبہ نصوح اسی کو کہتے ہیں کہ چاروں شرطیں پائی جانی چاہیے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے اللہ کی طرف پلٹو اور سچی توبہ کرو، سچی خالص توبہ نصوح، صدق دل سے، دل کی گہرائی سے توبہ ہونی چاہیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم۔ توبہ کر لینے کے بعد ایک بڑی بات کہنے جا رہا ہوں کہ اگر بندہ کتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، شرک اکبر کیوں نہ ہو، کبائر کیوں نہ ہو، اگر بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ ایک لٹل بیبی کی طرح سے، چھوٹے بچے کی طرح سے معصوم ہو جاتا ہے، کوئی گناہ، کوئی سنس اس بچے کے اوپر نہیں ہوتا، معصوم، انوسنٹ۔ تو اسی طریقے سے یہ معصوم ہو جاتا ہے کہ جیسے اسلام کوئی قبول کر رہا ہو، کوئی آدمی اسلام کے اندر انٹر ہو رہا، کنورٹ ہو رہا، تو جیسے اس کے سارے پاپ دھل جاتے ہیں، ایسے ہی توبہ کر لینے والا شخص بھی بالکل معصوم ہو جاتا ہے۔ تو یہ توبہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، حقیر معمولی ادنا چیز نہیں ہے، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ممکن ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، یہ توبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں جنات دیں گے، باغ و بہشت ملیں گے، باغ و بہار ملیں گی، خلد بری ملے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، بڑی پیاری آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا، ہاں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یغفر الذنوب جمیعا۔ میں ایک چیز بتا دوں، گرامیکل چیز عربی زبان کے تعلق سے، یہ بہت کم لوگ، شاید سعودی لوگ بھی اکثر نہیں جانتے ہیں، قرآن میں 2 طرح کا لفظ استعمال ہوا ہے اقبال بھائی گناہ کے نام پر۔ گناہ کے معنی میں 2 طرح کا لفظ کلمہ استعمال ہوتا ہے، ایک کیا سیئات اور ایک
تھوڑا تیز بولو بھائی. جنبل ذنوب ذنب، ایک سیئہ اور ایک ذنب. ذنب کا تعلق کبیرہ گناہوں سے اور خاص طور سے شرک وغیرہ، قتل، غیبت، چوری چکاری، بہتان تراشی، تہمت تراشی. اور سیئات یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی میرے بندوں سے کہیں، فرمائیں الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اس آیت میں یا اس لفظ میں اللہ سارے بڑے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو جب آٹومیٹک بڑے گناہ معاف ہوں گے تو چھوٹے تو معاف ہی ہو جائیں گے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں سیئات کا لفظ استعمال کیا. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اے میرے بندو اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو گے، نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم، تو ہم آٹومیٹک تمہارے چھوٹے معمولی اور حقیر گناہوں کو، حالانکہ کوئی گناہ حقیر نہیں ہوتا، کوئی گناہ حقیر نہیں ہوتا. مجھے یاد آتا ہے ہمارے ایک شیخ تھے، وہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، ان کا شاگرد ساتھ میں تھا مسجد کے اندر، اتفاق سے نماز پڑھ رہے تھے تہجد کی. کوئی ایک شخص لیٹا ہوا تھا مسجد کے اندر، تو شاگرد نے بھی تہجد کی نماز پڑھی استاد کے ساتھ. تو لاسٹ میں کہہ رہا کہ جو ہے کتنا بدبخت ہے، سویا ہوا مسجد میں، یہ بھی پڑھ لیا ہوتا. استاد نے زجر و توبیخ کی، یعنی آپ اندازہ کی، یہ چیزیں میں اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ آپ اندازہ کریں. کہا کہ تو نے کتنی بڑی بات کہی، تو تہجد نہ پڑھا ہوتا یہ تیرے لیے اچھا تھا اس چیز سے کہ تو نے یہ بات نہ کہی ہوتی. تو نے یہ کہہ کر کے اپنے تہجد کے سارے اجر و ثواب کو، ساری فضیلت کو تو نے ختم کر دیا. اس نے کہا کہ کتنا بد نصیب ہے، کتنا بدبخت ہے، وہ بھی پڑھ لیا ہوتا تو کتنا اچھا تھا اس کے لیے. کہا تو نے کتنی بڑی بات کہہ دی، کتنی غلط بات کہہ دی تو نے، تیرا نہ پڑھنا یہ بہتر تھا کہ تو یہ بات نہ کہتا. تو کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا. ایک کتاب آئی بہت عام ہے جالیات وغیرہ میں، پتہ نہیں شاید ختم ہو گئی، کہ وہ گناہ، وہ بڑے بڑے گناہ جنہیں چھوٹا سمجھ لیا گیا یا جن کو معمولی سمجھ لیا گیا. محرم، عربی میں ہے محرمات استہان بہا کثیر من الناس، یعنی حرام ہے وہ گناہ لیکن لوگوں نے اس کو چھوٹا سمجھ لیا. تو ہم لوگ چلتے پھرتے بہت گناہ کر جاتے ہیں، بہت گناہ. آپ گاڑی چلا رہے ہیں، کوئی سامنے سے نکلا، حرام خور کمینہ، ابھی لگا دیا ہوتا ہے. یعنی میں ہی تقریر کر کے نکل رہا ہوں، گاڑی میں بیٹھا چل رہا ہوں، سامنے سے کوئی بھی یہ کہاں سے آگے محبوس، یعنی زبان سے کیا کیا نکل جاتا اللہ کی پناہ. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. توبہ کی ضرورت. تیسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پہلی بات تو رمضان مبارک کے فضائل کا علم ہونا چاہیے، دوسری بات توبہ کی فکر ہونی چاہیے، تیسری بات شعبان کا جو مہینہ چل رہا ہے اس میں کثرت کے ساتھ روزے رکھ کر کے اپنے آپ کو ٹرینڈ کرنے کی ضرورت ہے. ٹرینڈ کرنے کی یہ ایکسرسائز صرف ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی اور شعبان کے مہینے میں یہی ایک چیز ثابت ہے. شعبان کی فضیلت میں صرف یہی ایک چیز ثابت ہے کہ شعبان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس قدر روزے رکھتے تھے کہ رمضان اور شعبان کے علاوہ اس کثرت کے ساتھ کسی اور مہینے میں آپ نے روزے نہیں رکھے. حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہماری اور آپ کی پیاری ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ جس کثرت کے ساتھ شعبان کے مہینے کے روزے رکھتے تھے اس انداز سے یا اس اعتبار سے کسی اور مہینے کا روزہ نہیں رکھتے تھے. اور یہ روزے اس کی حکمت بتائی گئی، اس تفصیل میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. اور سب سے بڑی حکمت یہ ہے جیسا کہ حدیث کے اندر جو اس کا ذکر ہے، ایک حسن حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ یہ شعبان کا مہینہ رمضان اور رجب کے بیچ میں آتا ہے
تو لوگ شعبان کے مہینے کو زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے. یعنی رجب کا مہینہ چونکہ اس میں سے کس میں سے حرمت والے مہینے میں سے, تو اس کو سوچتے تھے. اور رمضان کا مہینہ چونکہ خیر و برکت کا قرآن کا مہینہ ہے تو اس کی عظمت کو سوچتے تھے اور شعبان کو بیچ میں بھول جاتے تھے. تو ایک حکمت تو یہ, اور دوسری حکمت یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ میری امت کے لوگ بھی کثرت سے روزے رکھ کر کے رمضان کے استقبال میں اپنے آپ کے اندر ایک ہیبٹ, ایک عادت بنائیں, اپنی جبلت کو درست کریں. کیونکہ ماہ مبارک کے اندر اپنے آپ کو چاق و چوبند کرنا, نشیط, متحرک اور ایکٹیو کرنا, اس نیت سے, اس قصد و ارادے کے ساتھ یہ ماہ شعبان کے روزے رکھنا یہ سنت ہے کثرت کے ساتھ. تو یہ چیز اسی طریقے سے ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرنا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں ہمارے سلف صالحین میں, بزرگان دین میں اکثر علماء سلف اس ماہ شعبان کو بھی کیا کہتے تھے؟ شہر القراء. شہر القراء, شہر القراء نہیں, شہر القراء یعنی قاری لوگوں کا مہینہ. یہ حفاظ قرآن اور جو قاری اور حافظ ہوتے ہیں یہ ان کا مہینہ. کون مہینہ؟ یہ شعبان کا مہینہ. تو کثرت کے ساتھ جو لوگ رمضان کے آنے سے پہلے جو لوگ قاری ہیں, حافظ ہیں, یا جن کو تلاوت کی عادت پڑی ہوئی ہے, ان کو کثرت کے ساتھ سلف امت میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. اور یہ ایک مبارک عمل ہے جس کو انجام دینا چاہیے رمضان کے آنے سے پہلے, تاکہ ہیبٹ بنے. روزے کے ذریعے سے کثرت سے روزے رکھنا, کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا. اور اس تعلق سے میں آپ کو بتا دوں, ایک بزرگان دین میں سے ایک تابعی ہیں, فرماتے ہیں فقد قال سلامۃ بن کوہیل کان یقال شہر شعبان شہر القراء, یعنی یہ قاری لوگوں کا مہینہ ہے. اور عمر بن قیس فرماتے تھے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ عمر بن قیس جب ماہ شعبان آتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ اغلق حاموتہ, تو وہ اپنی دکان بند کر دیا کرتے تھے, اپنی دکان بند کر دیا کرتے تھے. وَتَفَرَّقَ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ, یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. وہ قراءت قرآن کے لیے, تلاوت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیا کرتے تھے شعبان ہی کے مہینے میں. اسی طریقے سے اور بہت ساری اور بھی مثالیں, کئی سلف امت ہیں. ایک چوتھی بات, پانچویں بات کہ میں نے 4 چیزیں بیان کی: رمضان کے فضائل کو جاننا, توبہ کرنا, اور تیسری چیز کثرت سے روزے رکھنا, چوتھی بات تلاوت